السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اکیڈمیکلی اگر ہم دیکھیں تو انسانی معاشرے میں تہوار کی اہمیت کیا ہے؟ یہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک معاشرتی حیوان ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہو، وہ ان سے ملائے۔ انسانی تمدن کی بنیاد رشتوں پر رکھی گئی ہے۔ جب ہم جنم لیتے ہیں تو ایک ماں باپ کے ہاں جنم لیتے ہیں، اس سے بہن بھائی کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، اعزاء اقربا وجود میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو دوست احباب مل جاتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہاں کچھ ہم نشین ہم ذوق لوگ مل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے بڑی سزا قید تنہائی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، آپ نے ایک بہت اچھا کمرہ اس کو دے دیا، آپ نے زندگی کی ہر سہولت فراہم کر دی، پھر وہ قید تنہائی کیوں ہے؟ کہ انسان تنہا رہ نہیں سکتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ میل ملاپ کرے، جو اس کے اندرونی داعیات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، ان کے ساتھ زندگی کے معمولات میں شریک ہو، کچھ ہنسے بولے، کچھ کھا پی لے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی عمومی زندگی میں بھی ہوتی ہیں۔ اب جب ان کو آپ قومی سطح پر سامنے لانا چاہتے ہیں تو اس سے تہوار وجود میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان کا قیام ایک خاص تاریخ کو وجود میں آیا، ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس واقعے کو یاد رکھا جائے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں شرکت کے مواقع ہم پہنچائے جائیں، سوشل انٹریکشن ہو۔ تو عمومی طور پر تو تہواروں کے پیچھے یہ نفسیات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تہواروں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہوگا کہ زیادہ تر وہ کسی خاص واقعے کی علامت بنا دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک چیز کی یاد آپ کے ذہن میں تازہ رہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں عبادات ہیں تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ ویسے تو خدا ہم کو یاد ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہمیں ان کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ یاد ہوتی ہے، لیکن اس یاد کو بھی ایک ضابطے کی صورت دے دی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ بھول گئے ہیں، اگر فراموش کر بیٹھے ہیں تو فجر کے وقت اذان دینے والا آپ سے کہے کہ آئیے خدا کو یاد کر لیجئے، ذرا دن ڈھلے تو زور کی اذان دینے والا آپ کو بلا لے۔ اسی طریقے سے آپ ساری نمازوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے شاید کسی پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ حج کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس میں آدم و ابلیس کی جو کشمکش ہے اس کو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے۔ اور یہ جو تمثیل کا طریقہ ہے یا یاد قائم رکھنے کا طریقہ ہے یا اس کی کوئی علامت مقرر کر دینے کا طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی دن مقرر کرنے کا طریقہ ہے، یہ یاد دہانی کا باعث بنتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سال کے 12 مہینوں میں کبھی یہ یاد آتا ہوگا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، پاکستان کے بانی کون تھے، پاکستان کی تحریک کیا تھی، پاکستان کا پس منظر کیا تھا، ہندوستان کی تقسیم کیوں ہوئی؟ لیکن وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر کیونکہ انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا، وہ 60-70 سال کے لیے دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد اگلی نسلوں کو منتقل کر کے جاتا ہے اپنا علم، اپنا مطالعہ، اپنی روایات، اپنا پس منظر۔ اس کے منتقل کرنے کا بھی ایک ذریعہ تو یہ نا کہ آپ بات کریں، آپ ایک لیکچر دیں، آپ ایک گفتگو کریں۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک تہوار کی صورت دے دیں۔ تو یہ تہوار در حقیقت بڑے بڑے معاملات جن کی یاد آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر دنیا کے جتنے تہوار ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں تو ویسے ہی ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہوتا ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ انسان اس کو کیوں اس طرح یاد رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک اجتماعی وجود رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر اپنی یادیں تازہ کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر موسم بہار کے تہوار ہیں یا فصلوں کی کٹائی کے تہوار ہیں، ان کی پھر نوعیتیں بالکل اور ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک خاص موقع آیا ہے جو آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے، آپ اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے محرکات ہیں، لیکن عام طور پر تہوار کچھ حقائق کی یاد دہانی کا ذریعہ ہوتے ہیں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، وہ اگلی نسلوں کو اس یاد کے ساتھ منتقل ہوں، اور ایک دن 2 دن ایسے مقرر ہو جائیں کہ جن میں وہ ایک مرتبہ پھر پوری قوت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ وہ شریک ہو جائے اس یاد میں۔ ٹھیک، آپ نے ان جنرلی تہوار پہ تو بات کی۔ اب اگر ہم خالصتاً مذہبی تہوار پہ بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے لیے دونوں عیدیں ہیں، 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے یا آپ سے پہلے بھی اسی طرح سے یہ مذہبی تہوار کے طور پر یہ دونوں عیدیں منائی جاتی تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بعض تہوار تھے جو بنی اسرائیل مناتے تھے، قریش کے ہاں بھی بعض تہوار تھے جو اسی طریقے سے منائے جاتے تھے،
بعض میلے منعقد کر لیے جاتے تھے اسی مقصد کے لیے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دو تہواروں کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ اچھا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے آئے تھے۔ جب دین اپنی اصل صورت میں سامنے لایا گیا ہے تو وہ بہت سی چیزیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ خاص تھیں ان کو پس منظر میں جانا تھا، یعنی اب ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی تھی۔ دین کی دعوت اور دین کا پیغام بنی اسماعیل کو منتقل ہو رہا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جا رہی تھی اور آپ پر نبوت ختم بھی کی جا رہی تھی، ایک عالمی دعوت وجود میں آ رہی تھی، عالمی سطح پر اتمام حجت ہونے والا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ناگزیر ہوا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے مثال کے طور پر ان کے ہاں تہوار مقرر تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پار کیا، جب فرعون کی غلامی سے نجات ملی، جب ان کو تورات دی گئی، تو اس طرح کے بہت سے تہوار، تابوت سکینہ واپس آیا، تو اس طرح کے تہوار جتنے بھی تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہاں یہ تہوار منائے جاتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہم بھی ان کی جگہ پہ دو تہوار مقرر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد جاوید صاحب سے یہ جانیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جو چلا تھا، تو یہ عید الاضحیٰ کا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈکلیئر کیا اس سے پہلے کیوں نہیں منایا جاتا تھا؟ چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، ایک مختصر سا یہ ذرا بتا دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم جو ہے اس کا فدیہ کے طور پر جو ہے وہ بھیجا گیا، تو یہ قربانی، یہ عید الاضحیٰ کا سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اس کی ابتدا ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے اس میں کیوں نہیں منایا جاتا تھا؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے، جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، یہ عبادت تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک، یعنی آپ جانور کی قربانی کو نظر کی علامت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقاضے کیے ہیں جن کو آپ ایمان کے تقاضے کہتے ہیں، ان میں جس طریقے سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں، اسی طرح یہ تقاضا بھی ہے کہ اگر اللہ کے دین کو ضرورت ہو تو ہم اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کو بیان کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ بعض اوقات خرید لیتے ہیں آپ کے جان و مال کو کہ یہ میرا مشن ہے، یہ میرا مقصد ہے، اس کے لیے تمہیں اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ چونکہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا ہے کہ آپ دین کی نصرت کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہو جائیں، تو اس کو پھر یا اس حقیقت کو لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رکھنے کے لیے انسان کی نظر کی علامت، یعنی میں اپنے آپ کو خدا کی نظر کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے ہوں، اگر میری جان کا تقاضا کیا جائے گا تو میں دے دوں گا، یہ کہہ کے دے دوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس جذبے کے ساتھ میں اپنی جان سپرد کر دوں گا۔ اس کے لیے پھر یہ علامت مقرر کی گئی کہ آپ ایک جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ قدیم تمدن میں جانور انسان کے ساتھ وابستہ تھا، جانور ہر گھر میں ہوتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیہات میں جائیں تو کسی دیہاتی گھر کا جانوروں سے خالی ہونا یہ متصور نہیں ہوتا، کوئی بھیڑ، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی بھینس آپ نے رکھی ہوئی ہوگی۔ تو جانور کیونکہ انسان کے ساتھ شروع ہی سے متعلق ہو گئے تھے تو ان کی قربانی کو نظر کی علامت بنا دیا گیا۔ یہ چیز تو پہلے سے موجود تھی۔ سیدنا اسماعیل کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ حرم کو دوبارہ آباد کریں۔ انہوں نے حرم کی بنیادیں اٹھائیں۔ اب ظاہر ہے کہ حرم یا ایک معبد جو پوری دنیا کے لیے توحید کے مرکز کے طور پر تعمیر کیا جا رہا ہے، بیت اللہ عام مسجد نہیں ہے، بالکل یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو پوری دنیا کے لیے مرکز بنایا گیا ہے۔ اس کا کوئی متولی ہوگا، کوئی اس کا خادم ہوگا، کوئی اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کے لیے اسماعیل کا مطالبہ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ چاہا گیا کہ وہ اسماعیل کو اس کے لیے خاص کر دیں، اس کے لیے وقف کر دیں، لیکن اس میں ان کا ایک امتحان بھی ہو گیا۔ یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ عام طریقے پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسماعیل کو یہاں آباد کر دیجئے، ان کی والدہ کو یہاں آباد کر دیجئے، یہ لوگ یہاں رہیں گے اور میرے حرم کی پاسبانی کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے، اس کے متولی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے معاملات ہیں، جس طریقے سے وہ عام احکام دیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات ابتلاء کے احکام دے دیتے ہیں، یعنی جس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بندہ کس جگہ ہے، کبھی بندے کو دیکھنا ہوتا ہے، کبھی اس بندے کے ذریعے سے انسانوں تک ایک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم کے معاملے میں یہ دوسری چیز ہے،
وہاں ان کو تو کیا دیکھنا تھا، وہ ہر امتحان میں پورے اتر چکے تھے، لیکن انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ خدا کے بندے اس مقام پر بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں خواب دکھایا گیا۔ یہ معلوم ہے اب خواب کی تعبیر ہو سکتی تھی، اور وہ تعبیر یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کو اپنے معبد کی نگہبانی کے لیے طلب کر رہے ہیں، لیکن خدا کے اس بندے نے تعبیر کرنا پسند نہیں کیا، یعنی جیسے خواب دکھایا گیا اسی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ جس وقت انہوں نے چھری رکھی اور ان کو لٹا دیا تو قد صدقت رویا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا، یعنی تعبیر کی طرف جا سکتے تھے۔ یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی کہ پھر فرمایا کہ وہ فدانہ ہو بذبح نذیر، یعنی ہم نے اسماعیل کو تو ابراہیم کی چھری سے بچا لیا، یعنی بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم تو یہ کر بیٹھے تھے، لیکن ان کو ہم نے بچا لیا، اور اس کے فدیے کے طور پر ہم نے یہ قربانی کی رسم مقرر کر دی، یعنی اب بڑے پیمانے پر قربانی ہوگی۔ تو قربانی کے دن کے طور پر تو یہ دن ہمیشہ رہا ہے، چنانچہ حرم میں یہ ہوتا تھا۔ قریش چونکہ وہاں تھے، اب بھی اگر آپ حج پر جائیں تو حج کے موقع پر یہ عید الاضحیٰ نہیں ہوتی، یعنی آپ جب حج کے لیے گئے ہوتے ہیں، آپ منا میں ہیں یا اس کو بھی ذرا واضح کر دیجیے گا، جب وہاں آپ مقیم ہوتے ہیں تو وہاں تو یوم النحر کو آپ قربانی کرتے ہیں، عید کی کوئی نماز یا اس کا کوئی اہتمام وہاں نہیں ہوتا، تو یہ تہوار وہاں مقرر تھا۔ اب رسالت میں آپ صرف نے کیا کیا ہے، دین قریش تک تو محدود نہیں رہنا نا، اب اس کو عالمی سطح پر جانا ہے، تو آپ نے یہ کیا ہے کہ پورے عالم میں پھیلے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو متعلق کر دیا اس کے ساتھ۔ تو اس لیے عید الاضحیٰ جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ حج کے لیے وہاں گئے ہوتے ہیں وہ تو وہاں قربانی کر رہے ہیں، یوم النحر وہی دن ہے، وہی قربانی کا دن ہے، وہ سیدنا اسماعیلی کی قربانی ہے کہ جس کی یادگار کے طور پر وہ بھی قربانی کر رہے ہیں، یعنی قربانی پہلے بھی ایک عبادت کے طور پر موجود ہے، اس کے بعد اس کو اس کا حصہ بھی بنا دیا گیا ہے، لیکن اب پوری دنیا میں انسان شریک ہو جائے، یعنی پورا واقعہ ان کے ذہن میں بھی تازہ ہو، وہ بھی قربانی کی حقیقت کو سمجھے۔ حج کرنے والے لوگ تو سارے نہیں ہو سکتے، آج بھی اگر مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں تو چند لاکھ لوگ جاتے ہیں نا، 25 لاکھ چلے جائیں گے، 30 لاکھ چلے جائیں گے، آج بہت سے ذرائع ہیں، اس کے باوجود بھی اس سے زیادہ تعداد نہیں بڑھتی، تو سارے مسلمان وہاں جا کے یہ تہوار نہیں منا سکتے، یا حج کے مناسک کے ذریعے سے اس کی یاد تازہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے ضروری ہوا کہ اس کو عالمی سطح پر پھیلا دیا جائے، چنانچہ یہی کیا گیا۔ ٹھیک، اس میں ذرا سا یہ وضاحت بھی کر دیجیے گا، یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، جو حاجی جو جاتے ہیں جو مینا میں قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ تو آپ نے حج کے لیے کی ہے تو وہ تو آپ کو کرنی ہے، ایک الگ سے قربانی جو عید الاضحیٰ کے لیے وہ آپ کو اپنے مقام پر اپنے گھر پہ، جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں آپ کو ادا کرنی ہے، اس پر بھی ذرا بتائیے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، ایک جو کنفیوژن ہے وہ یہ کہ جو حاجی جب حج ادا کرتے ہیں تو مینا میں قربانی کرتے ہیں، وہ ان کے حج کی قربانی ہوتی ہے، لیکن ان کے ذمے ایک اور قربانی رہ جاتی ہے جو واجب ہے، یہ جو سمجھا جاتا ہے، اور وہ پاکستان کے اگر ہیں تو پاکستان میں ادا کریں گے، یا کہیں اور ہیں تو وہاں ادا کریں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ احناف کا نقطہ نظر ہے کہ قربانی ایک واجب عبادت ہے، باقی ائمہ اس کو ایک نفل عبادت سمجھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت ہے، اور سنن میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سنن میں فرائض بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا ہے کہ یہ ایک فرض نماز ہے، لیکن اس کی سنت قائم کی گئی ہے، اسی طریقے سے اس میں نفل عبادات بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک نفل عبادت ہے۔ اب ایک نفل عبادت کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کرنی ہے، تو آپ اپنے اعزاء اقربا سے کہہ دیتے ہیں کہ میں قربانی کر لیجیے، آپ اس کو واجب سمجھتے ہیں تو لازماً کہیں گے، تو یہ نقطہ نظر کا تھوڑا سا اختلاف ہو جائے گا، یعنی ایک حکم کو آپ نے اپروچ کیا ہے، آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے تو ایک روایت قائم کر دی، ایک سنت قائم کر دی، اب فقہا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے، کیا یہ فرض کے درجے کی چیز ہے؟ احناف کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، کیا یہ واجب کے درجے کی چیز ہے؟ وہ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، عربیت کے لحاظ سے یا زبان کے لحاظ سے تو فرض اور واجب کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اصطلاح اس کے لیے اختیار کر لی ہے جس میں وہ فرض کو الگ کرتے ہیں، واجب کو الگ کرتے ہیں، یعنی اگر تو آپ کو کوئی حکم قرآن مجید میں مل گیا ہے، بالکل قطعی ذرائع سے مل گیا ہے تو وہ اس کو فرض کے درجے میں رکھیں گے، اور اسی طریقے سے اگر وہ دوسرے ذرائع سے ملا ہے تو اس میں واجب یا سنت یا اسی طرح نفل کی اصطلاح استعمال کر لیں گے۔ تو ان کے ہاں چونکہ یہ چیز ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ ایک واجب چیز ہے تو اس کو آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے لیے پھر اپنے اعزاء اقربا کو لکھتے ہیں۔ جو لوگ اس کو ایک نفل عبادت مانتے ہیں
وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ وہاں جب قربانی کر لی ہے تو ایک طرح سے قربانی ہو گئی، اب یہ ضروری نہیں کہ پھر یہاں پر بھی قربانی کی جائے. تو یہ دو نقطہ ہے. تاہم یہ تو ہے کہ اگر ہم نفل بھی سمجھتے ہوں یا واجب سمجھتے ہوں، مگر وہ جو ہم اپنے مقام پر قربانی کرتے ہیں اور جو منا میں کرتے ہیں وہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یقیناً دونوں الگ الگ چیزیں. دیکھیے منا میں جو قربانی اس وقت کی جاتی ہے وہ تو عام طور پر حج تمتع کی قربانی ہوتی ہے. یعنی جب آپ نے عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کیا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب اپنے اوپر کچھ جرمانہ عائد کیجیے، کیونکہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے. تو یا آپ قربانی کریں گے یا 10 روزے رکھیں گے. بالکل صحیح. اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. تو جو قربانی عام طور پر وہاں کی جاتی ہے اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ وہ اصل میں یہ قربانی ہے. یہ حج کی قربانی بھی نہیں ہوتی. حج کی قربانی ایک نفل قربانی ہے جو آپ کو اس کے علاوہ کرنی چاہیے. عام طور پر کیونکہ آفاقی حاجی ہوتے ہیں، باہر سے گئے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حج کی قربانی ہم نے کی ہے، درحال ہے کہ یہ عمرے اور حج کو ملانے کی قربانی ہوتی ہے. ٹھیک. جاوید صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایام تشریق سے کیا مراد ہے اور اس میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ منا میں آپ قیام کرتے ہیں نا، یعنی حج کے موقع کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 دن یا 3 دن منا میں قیام کیا جاتا ہے. اس میں حج کے مناسک پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. آپ بس وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. ایک طریقے سے یوں سمجھیے کہ آپ ایک میدان میں اترے اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور اس کے بعد آپ ایک اجتماعی نوعیت کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوگوں سے ملنا ملانا، کچھ بات سیکھنا، کچھ سکھانا، کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے کلمے کو بلند کرنا. یہ چیز جو ہے یہ وہاں کے عام معمولات میں ہوتی ہے. لوگ حرم میں بھی آ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو قیام کرنا ہوتا ہے، رات تو بہرحال وہیں گزارنی ہوتی ہے. تو یہ ایام جو ہے یہ تشریق کے ایام کہلاتے ہیں، 2 یا 3. ان میں یہ روایت قائم کی گئی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس میں تکبیریں بلند کی جائیں. یعنی نمازوں کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تکبیر تو ہم اپنے عام مقام پر ہوتے ہیں تب بھی اس طرح کی تکبیریں ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی اصل میں وہ ایام وہی ہوتے ہیں، ایام وہی ہوتے ہیں انہی ایام میں. تو بعض لوگ ان کو 2 ایام پہ ختم کر دیتے ہیں، بعض 3 پہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ یا 2 دن یا 3 دن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی کم سے کم مقدار 2 دن ہے، زیادہ ہو تو 3 دن بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں. تو وہی ایام ہیں جن میں وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تکبیرات بلند کی جاتی ہیں. عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عید کا دن تو اصل میں ایک دوسرا پہلو بھی اپنے اندر رکھتا ہے. ایک تہوار ہے، آپ نے ملنا ملانا ہے، اس میں کھائیں پیئیں گے بھی. آپ کے علم میں ہے نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ بچیاں گانا گا رہی تھیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے ڈانٹ دیا ان کو، پیغمبر کے گھر میں تم گانے گا رہی ہو بیٹھ کے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا نہ کرو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وہذا عید ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میں ذکر اور شکر کے ساتھ ایک پہلو تفریحات کا بھی ہے، خوشی کا، آپ خوشی کا، تفریح کا. آپ کچھ نشاط کے عالم میں ہوتے ہیں، ملتے ہیں ملاتے ہیں، ایک طرح کی جشن کی سی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے اس موقع کے اوپر آپ پھر بند کر لیں، یہ کچھ موضوع نہیں لگتا. تو اس وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ عید کے دن روزہ رکھیں. اچھا، صرف عید کے دن ممنوع ہے، اس کے دوسرے تیسرے دن ایسا تو کچھ نہیں؟ بعد میں رکھ سکتے ہیں عید کے دن. اچھا یہ بتائیے جاوید صاحب کہ یہ بھی ایک ہے کہ جب تک آپ کے گھر قربانی ادا نہ کر دی جائے آپ اس وقت تک نہ ناخن تراش سکتے ہیں، نہ بال کتروا سکتے ہیں. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ قربانی کے معاملے میں اصل میں ایک قدیم روایت ہے، میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ نظر کی علامت ہے. تو قدیم روایت یہ ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو نظر کرتا تھا، عام طور پر لوگ کسی معبد کی نظر کر دیتے تھے اپنے بچوں کو. آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں کہ سیدہ مریم کی والدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو معبد کی نظر کر دیں گی. تو جس کو نظر کیا جاتا تھا اس نظر کے قبول کرنے تک بال نہیں منڈوائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی جس وقت نظر قبول کر لی جاتی تھی اس کے بعد پھر بال منڈوائے جاتے تھے، اور یہ بھی اس کی علامت ہوتی تھی کہ اب یہ قبولیت ہو گئی ہے اس چیز کی. یہ قدیم روایت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ احرام کی حالت میں بھی ہم ناخن نہیں تراشتے، ہم بال نہیں کاٹتے. جس وقت ان سارے مناسک سے گزر جاتے ہیں، قربانی بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اب ناخن تراش لیں یا آپ بال کاٹ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر کی اسی روایت کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ جہاں جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں بھی قائم رکھیں. تو جب آدمی قربانی کا ارادہ کر لے تو پھر وہ یکم ذو الحج کے بعد سے لے کے 10 دن جو ذو الحج کے ہوتے ہیں ان میں نہ ناخن تراشے اور نہ وہ اپنے بال تراشے. تاہم یہ پسندیدہ ہے، یہ لازم تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت قائم کی ہے. ظاہر ہے اس طرح کی جتنی چیزیں، قربانی جب ایک نفل عبادت ہے تو اس کے ساتھ کے لوازم بھی سب نفل عبادت ہی ہوں گے، لیکن یہ خدا کے پیغمبر کی طرف سے ایک ہدایت کی گئی ہے جس کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک کیونکہ یہ ایک قدیم سنت کا بیان ہے، اس وجہ سے میں اس قدیم سنت کے بیان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اچھا جاوید صاحب ایک بات یہ بھی بتائیے کہ
بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی چونکہ دین میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ جو 2 عیدیں ملی ہیں تو اس کے علاوہ کسی بھی اور تہوار کو دین کی حیثیت دے کر اسے عید قرار دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک تو اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر یہ کہ جو دوسرے جو تہوار ہوتے ہیں، بسنت ہو گیا یا اور دوسرے تہوار ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، یہ جو 2 عیدیں ہیں ان کے علاوہ کسی اور تہوار کو جو کہ مذہبی نوعیت کا ہو اسے عید کہا جا سکتا ہے؟ عربی زبان میں تو ہر تہوار کو عید ہی کہتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ عید کا لفظ اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی اگر کسی ملک کا یوم آزادی بھی ہوگا تو عربی زبان میں اس کے لیے عید کا لفظ استعمال عید کا مطلب خوشی ہے؟ نہیں، عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دن جو لوٹ کر آتا ہے. عربی زبان میں آدھا یعود کا مطلب ہے لوٹ کے آنا، اس سے یہ لفظ بنایا گیا. اس وجہ سے میرے نزدیک اس لفظ کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ کہ اس کو مذہبی حیثیت دینا، یعنی آپ یوم پاکستان کو مذہبی حیثیت دیں، یہ تو بدعت ہو جائے گی. دین میں آپ کو اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن عید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں. اچھا، یہ جو دوسرے جو تہوار ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا اس پہ بھی دیکھ لیں. بسنت کا تہوار ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل غیر اسلامی، غیر شرعی ہیں، انہیں بالکل نہیں اختیار کرنا چاہیے اور نہ اس کے اندر اہتمام کرنا چاہیے. اس پہ بھی ذرا سا روشنی ڈال دیجیے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے قرآن مجید میں. کوئی چیز کب غیر اسلامی ہوتی ہے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی کچھ حرمتیں ہیں جن کا کسی حال میں ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. 5 چیزوں پر انگلی رکھ کے بتا دیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو فاحشہ کی بنیاد بنتی ہو، یعنی جس کے اندر کوئی بدکاری کا یا فحش پہلو داخل ہو جائے. دوسرا یہ بتایا کہ کوئی چیز حق تلفی کا ذریعہ نہیں بننی چاہیے. کوئی چیز جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث نہیں بننی چاہیے. کسی چیز میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. کسی چیز میں بدعت کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 چیزیں گن کے بتا دی ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی چیز کسی تہوار میں آپ پیدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اعتراض کیا جائے گا. اگر ان میں سے کوئی چیز اس تہوار میں نہیں ہے پھر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا. جاوید صاحب، یہ جو 5 چیزیں آپ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں؟ سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہیں. سورہ اعراف کی آیت 33 میں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو اس میں یہ 5 چیزیں بیان کر دی گئی. 5 چیزیں آ چکی ہیں اس میں. اچھا، ایک ذرا اور میں امپورٹنٹ کویشچن پہ آؤں گا کہ کچھ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ قربانی ایک نفلی عبادت ہے یا چلیں اس سے ایک وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اتنی ساری قربانی کرتے ہیں، لاکھوں جو ہے وہ جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ پیسہ آپ غریبوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کر لیں اور قربانی جو ہے وہ اس سال نہ کریں یا اگلے سال نہ کریں، اس کو ترک کر دیا جائے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انسانی زندگی کو ہمیشہ متوازن رہنا چاہیے. غیر متوازن نقطہ نظر، غیر متوازن فلسفے یہ انسانی زندگی اور انسانی نفسیات میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں. میرا ایک تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، ایک تعلق میرے پروردگار کے ساتھ ہے. مجھے ان دونوں تعلقات کو قائم رکھنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اگر اپنی ماں کے لیے کچھ کرتا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ آپ باپ کے لیے کر لیں، بس ماں کے لیے نہ کیجیے. اصل میں ذات خداوندی کی سچی معرفت، خدا کے ساتھ سچا تعلق، یہ لوگوں کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. مجھے اپنے پروردگار کے تعلق کا بھی اظہار کرنا ہے. یہی اظہار ہے جو میں نماز میں کرتا ہوں. آپ اس پر یہ بحث کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو 8 گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے. مجھے روزے بھی رکھنے ہیں، آپ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھیے روزے میں تو آپ کی طاقت کم ہو جاتی ہے، کام پہ اثر پڑے گا. لیکن میں ایک انسان ہوں اور میرے سارے روابط ہیں. میری پشت پر میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بنایا ہے. میرا ایک تعلق اس کے ساتھ ہے. آپ کی ماں آپ سے یہ کہتی ہے کہ بیٹا 10 منٹ میرے پاس بیٹھ کے جایا کریں. آپ جب آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں یا کام پر نکلتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ کے جایا کیجیے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ بھی کہے کہ آپ نے قومی زندگی کے 10 منٹ ضائع کر دیے. لیکن یہ انسانی تعلقات کے بارے میں مریضانہ نقطہ نظر ہے. آپ کو تمام معاملات کو ایک توازن کے ساتھ انجام دینا ہوتا ہے. قربانی میرے پروردگار کے ساتھ میرے تعلق کی علامت ہے. اس میں ایک بڑی حقیقت کی یاد تازہ کرتا ہوں، یہ کہ میں خدا کا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں اپنے خدا کا ہوں. میرا خدا اگر مجھے طلب کرے گا تو میں اپنی جان بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. یہ کوئی معمولی چیز ہے. آپ انسان کو ایک اخلاقی وجود کے طور پر دیکھیے. وہ محض ایک مادی وجود نہیں ہے، اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر بھی ہونی ہے. اس سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے
جو معرفت مجھے حاصل ہوتی ہے، اس کے جو اثرات میری سیرت اور میرے کردار پر ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چیزیں رسم بن چکی ہیں تو وہ اثرات ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ ہوتے ہیں تو وہ انسانی شخصیت کی تعمیر میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ کہ ہم کو تو سائنسز میں تعلیم دینی چاہیے۔ سائنس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اوپر اس وقت سوسائٹی کھڑی ہے، لیکن جتنی اہمیت فزیکل سائنسز کی ہے اتنی اہمیت سوشل سائنسز کی بھی ہے، اس لیے کہ ہم انسان کی حیثیت سے دوسروں سے معاملات کر رہے ہیں، تو آپ کی تعلیم کا نظام بھی اس کے نتیجے میں غیر متوازن ہو سکتا ہے۔ زندگی کو توازن پر قائم کی، اس کو بیان کیا نا قرآن مجید میں کہ میں نے یہ آسمان و زمین بنایا ہے اور کیا کیا ہے، اس کے اندر میں نے میزان رکھ دی ہے، تم سے میں نے کہا اللہ تطغوا فی المیزان، خدا کے اس توازن کو تم بھی بگاڑنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ تو اس طرح کے لوگ بعض اوقات یک طرفہ سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پوری شخصیت کے ساتھ جینا ہے، خدا کے ساتھ تعلق، والدین کے ساتھ تعلق، اعزاء کے ساتھ تعلق، دوستوں کے ساتھ تعلق، معاشرے کے ساتھ تعلق، معاشی ذمہ داریاں، ایسی غیر متوازن زندگی کے ایک آدمی سوائے کاروبار کے اور کسی پہ سوچتا ہی نہیں۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ قربانی کے جانور کا گوشت جو قربانی ادا کرتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یا سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کو بانٹنا ہی ہوگا غریبوں اور مسکینوں میں؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، جو قربانی کا گوشت ہے وہ استعمال ہم کر سکتے ہیں یا اسے غریبوں اور مسکینوں میں ہی تقسیم کرنا ضروری ہے؟ سارا خود استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ قربانی کے گوشت کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی صدقہ ہے یا آپ نے انفاق کیا ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، آپ خود بھی کھائیے، دوسروں کو بھی پیش کیجیے، آپ اپنے اعزاء اقربا کو بھیجیے، آپ غریبوں میں بھی تقسیم کیجیے۔ یہ جو چیز بتائی گئی ہے کہ آپ اس کا ایک حصہ غریبوں کے لیے کر دیں، ایک اعزاء کے لیے کر دیں، ایک خود کھا لیں، تو یہ ایک اچھی نصیحت ہے۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں آپ جو چیز چاہیں کریں، نصیحت ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 حصے ہیں اور جو چھوٹا جانور ہے اس کے اندر ایک ہی حصہ ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے؟ یہ چیز تو سنت میں قائم کر دی گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی ہے، اس وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اونٹ میں تو 10 حصوں تک کی روایات مل جاتی ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ بڑے جانور کم قربان ہوں، اس میں لوگ شریک ہو جائیں۔ اچھا، ایسی کوئی روایت ہے جاوید صاحب کہ جس میں پورے مدینہ کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا ایک جانور میں؟ ایسی کوئی روایت میرے علم میں تو نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کر دی۔ امت کی طرف سے یہ ٹھیک ہے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جانور نہیں ہے یا ملک میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو اگر مملکت کا سربراہ پوری قوم کی طرف سے قربانی کر دے اس موقع کے اوپر اور اہتمام کے ساتھ کر دی جائے تو کفایت تو یہ کفایت کر جائے گا۔ جانور جو ہم لیتے ہیں اب اس میں عمومی طور پر ایک 2-3 ایسے ایشوز آتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے جانور لیا، جب وہ ٹرانسپورٹیشن ہوئی وہ جانور زخمی ہو گیا، کوئی اور پرابلم ہو گئی اور اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی اسے ذبح کر دیا، اب وہ کس حیثیت میں ہوگی اس کی قربانی؟ نہیں، بس وہ جانور آپ نے ویسے ذبح کر لیا، اس کا آپ گوشت کھائیے، اس میں کوئی حرمت نہیں لائق ہوئی، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی ہر حال میں آپ کو عید کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ حرمت تو لاحق نہیں ہوئی، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اور جائز حلال جانور ہے، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، آپ نے کھا لیا، وہ ضرور کیجئے، لیکن یہ کہ قربانی ادا نہیں ہوئی۔ قربانی اس وقت ہوگی جب کہ آپ عید کی نماز پڑھ کے، عید کی نماز سے پہلے بھی اگر جانور آپ ذبح کر دیں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ عید کی نماز پڑھنی، یعنی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو وقت مقرر کیا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ تو شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں نا، ایک شعرہ ایک علامت ہے، اس کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں ذرا سا یہ بتا دیجیے گا کہ کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہونی چاہیے، وہ خود عید کی نماز ادا نہ کرتے ہوں مگر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا عید گاہ سے عید کی نماز ہو گئی تو اب قربانی کر دی جائے، انہوں نے خود ادا نہیں کی عید کی نماز، ان کے بارے میں کیا؟ دیکھیے، اس پر ہم کیا کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کو عید میں جانے کا موقع ملا، وہاں وہ خدا کی شکر گزاری ادا کرے گا۔ یہ معمولی سعادت نہیں ہے کہ سب مسلمان آج جمع ہیں، اور دیکھیے نا ہمارا وہ تہوار کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی تکبیر سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی بندگی سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی پرستش سے شروع ہوتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی محرومی کی بات ہے کہ آپ اس سے الگ رہیں، تو اس محرومی کا الگ ماتم کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ وہ اگر قربانی کر رہے ہیں، ایک عبادت انہوں نے نہیں کی، ایک دوسری کرنے جا رہے ہیں، تو وہ صحیح وقت پر کریں گے اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی جس وقت وہاں نماز ہو گئی اس کے بعد ہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اوور آل اب ذرا بتا دیجیے گا جاوید صاحب، عید الاضحیٰ کے بارے میں اوور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آداب بتائے ہیں، اسے کس طرح منانا چاہیے، کس طرح گھر سے نکلنا چاہیے؟
یہ کوئی ایسے آداب بتائیں، کوئی موٹی موٹی چیزیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو سنت کی حیثیت دے دی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو عید کے دن نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، عیدگاہ میں جانا ہے، آپ کو واپس آ کے قربانی کرنی ہے، آپ کو ایام تشریق میں تکبیریں بلند کرنی ہیں. یہ چیزیں تو دینی حیثیت رکھتی ہیں. اس کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں آپ اپنے حالات کے لحاظ سے جو معمولات چاہیں اختیار کر سکتے ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہر مسلمان یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. بالکل. تو یہ جو چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، جن کو آپ نے سنت یا دین کی حیثیت نہیں دی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں. اور انسان محبت کے ساتھ اپنے پیغمبر کے معمولات کی بھی اگر اپنے تمدن کے لحاظ سے موضوع سمجھے تو پیروی کر سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی تکبیرات بلند کر رہے ہیں تو گویا ہر راستے کے اندر ایک رونق پیدا ہو جائے، اللہ کی تکبیر کی رونق پیدا ہو جائے اس کے نتیجے میں. تو یہ طریقہ آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اب مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں ایسا ہو گیا کہ آپ گاڑیوں پر جاتے ہیں، راستے تبدیل کرنے بعض اوقات ممکن نہیں ہوتے، یا عیدگاہ کی طرف راستہ ہی ایک ہے جس سے آپ کو جانا ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو دین نہیں بنایا گیا. آپ جہاں تک پیروی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے مثال کے طور پر، تو آپ کے یہاں کھجور ہی ہوتی تھی نا، اس وجہ سے آپ وہی لیں گے. لیکن اس چیز کی بھی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک. آپ چاہیں تو کھجور کھا لیجئے، آپ چاہیں تو کوئی اور چیز لے لیجئے. مثلا ہمارے ہاں سویوں کی روایت بن گئی. اب یہ عرب کی روایت تو نہیں ہے لیکن یہ ہماری روایت ہے. تو جس طرح دینی چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے جو چیزیں روایت کی حیثیت رکھتی ہیں، خواہ ان میں کوئی عرب کی روایت ہو، خواہ عجم کی روایت ہو، خواہ آپ کے علاقے کی روایت ہو، ان کو ہمیشہ ایک تہذیبی روایتی کے دائرے میں رکھنا چاہیے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معمولات اگر آپ کے علم میں آئے، ظاہر ہے کہ لوگ بیان کر رہے ہیں نا، تو وہ معمولات بھی اصل میں دین کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن محبت کے ساتھ کوئی آدمی ان کی پیروی کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ عام طور پر ان تمام افراد کے نام لیے جاتے ہیں جو کہ اس میں حصے دار ہوتے ہیں، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ لوگ اگر اس سے کوئی تسکین محسوس کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کا تعلق تو نیت سے ہے. دیکھیں نا قربانی پر جو قرآن کا تبصرہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ گوشت اور یہ خون تو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی اعلان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے نیت آپ کی ہے، ارادہ آپ کا ہے، قربانی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون قربانی کر رہا ہے. تاہم اگر اس سے آپ کی تسکین ہوتی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا. جانور کس طرح کا ہونا چاہیے جاوید صاحب؟ کس نوعیت کا لینا چاہیے؟ بہت قیمتی ہو، خوبصورت ہو، کیسا جانور ہونا چاہیے؟ وہی اصول جو قرآن مجید نے انفاق کے بارے میں بیان کیا ہے، جانوروں کے بارے میں بھی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں تو اپنی استطاعت کے لحاظ سے ایک اچھا جانور لیں، بس ایک اچھا جانور. یعنی ہمارے ہاں جو اس معاملے میں بعض وقت نمائش شروع ہو جاتی ہے، یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھی ایسا پسند نہیں کیا. اچھا جانور ہو، بے عیب جانور ہو، آپ کو خوشی ہو کہ آپ اللہ کے حضور میں اس کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے وجود کی علامت ہے. یعنی آپ جیسے ہیں، آپ کے وجود کی ایک علامت ہے نا، تو اس کی حیثیت سے آپ پیش کر رہے ہیں. اس کو اس جگہ پہ رہنا چاہیے. یعنی دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی مریل سب جانور پکڑا، آپ نے کہا کہ چلیے قربانی کا چھدا بھی اتار دیں، تو جس طرح یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اس کو نمائش کا ذریعہ بنا لیں تو وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ایک توازن کی زندگی یہ اسلام چاہتا ہے. یعنی ہمیں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغے نہ پیدا کیا کرو، غلو نہ کیا کرو، انتہا پسندی نہ پیدا کیا کرو. دین کو اسی جگہ رکھو جہاں وہ ہے، اور جب اس جگہ رہتا ہے تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. جب آپ اس میں غلو پیدا کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور پھر کچھ بدصورت چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.